عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارض، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضور تاج شریعہ ارشاد فرماتے ہیں، منور میری آنکھوں کو میری شمس الضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میری شمس الضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دتا کر دے۔ اور آگے فرماتے ہیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمیں کو آسماں کر دے، ثریا کو سرا کر دے۔ جھوم کر درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا سرف حاصل کیا، رب ارشاد فرمانا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو حضرات گرامی، اللہ سے ڈرنے کے لیے بستی کو نہیں چھوڑنا ہے، زمین کو نہیں چھوڑنا ہے۔ رب سے ڈرنے کے لیے رب کی حمد کرنا پڑے گی، رب سے ڈرنے کے لیے رب کی عبادتیں کرنا پڑیں گی، رب سے ڈرنے کے لیے قرآن کو پڑھنا پڑے گا، رب سے ڈرنے کے لیے اس کی حمد باری تعالیٰ کرنا پڑے گی۔ حضرات گرامی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی محفل میں ارشاد فرمائے، میرے پیارے صحابہ، حضرت بنی اسرائیل کی قوم کے اندر ایک اللہ کے ولی ہیں جو بہت بڑے اپنے وقت کے ولی کامل ہیں۔ فرماتی ایک دن وہ اللہ کے ولی راستے سے گزر کے جا رہے تھے تو راستے کے اندر ایک پہاڑ بلند نظر آیا۔ جب بڑا پہاڑ سامنے نظر آیا، راستے میں ان کی رکاوٹ ہوئی تو انہوں نے دل میں خیال کیا، کاش اگر یہ پہاڑ راستے میں نہ ہوتا تو آج ہمارا راستہ آسان ہو جاتا۔ جب اتنی بات انہوں نے کہی تو اللہ رب العزت کو جلال آیا اور خبر وحی بھیج دی حضرت جبریل کے ذریعے کہ وہ جبریل جا میرے نبی سے بتا دے کہ جو تیری قوم کے اندر ولی ہے یہ میری دوستی کی لسٹ میں شامل تھا، مگر اس نے میری بنائی ہوئی تخلیق کے اندر اس نے دخل اندازی کی، اسے یہ چیز ناگوار گزری، چاہے اس کو میں نے اپنی دوستی کی لسٹ سے نکال کر کے اسے دشمنی میں شامل کر دیا ہے، میں نے اسے دشمن بنا دیا۔ اتنی بات حضرت جبریل نے آ کر کے کہی تو اللہ کے پیغمبر جو تھے بنی اسرائیل کی قوم کے، انہوں نے ولی کو بتائی۔ جب اتنی بات اللہ کے ولی نے سنی تو چیخ مار کے روئے اور رونے کے بعد کہنے لگے، پیغمبر جب مجھے رب نے اپنا دشمن بنا لیا ہے تو مجھ پہ واجب ہو گیا، لازم ہو گیا ہے کہ اب اللہ سیدھے مجھے جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ یہ مجھ پہ واجب ہو چکا ہے کہ میں جہنم کے اندر جلوں گا، جو رب کا دشمن ہوتا ہے وہ جہنم کے اندر ہی جلے گا۔ تو جبریل، اے اللہ کے پیغمبر، اب جس دن اگر آپ کی ملاقات میرے رب سے ہو جائے اس دن اللہ سے اتنا کہہ دینا کہ اللہ جب مجھے جہنم کے اندر میرا رب ڈالے تو ہمارے جسم کو اتنا بڑا بنا دے، اتنا بڑا جسم بنا دے تاکہ پورا جہنم ہمارے جسم سے بھر جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، اے اللہ کے بندے یہ تمنا کیوں کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا تمنا اس لیے کر رہا کہ اللہ مجھے جہنم میں ڈالے گا تو میرا جسم اتنا بڑا بنا دے کہ پورا جہنم میرے جسم سے بھر جائے، اس کے بعد میرے رب کا کوئی بندہ جہنم کے اندر دوسرا نہ جلایا جائے۔ جب اتنی بات کہی اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں پھر رب نے وحی بھیج دی اور ارشاد ہوا، پروردگار کا حکم ہوا کہ اللہ اے پیغمبر اب اس سے کہہ دو کہ جس نے میرے بندوں کے لیے اتنی بڑی بات کہہ دی تو میں نے اسے اب دشمنی سے نکال کر کے پھر اپنی دوستی میں شامل کر لیا۔ اللہ کے پیغمبر نے عرض کیا پروردگار یہ کون سی ادا آپ رب کو تجھے پسند آئی؟
کہ میرے مالک ابھی تجھے کسی جہنم کا پروانہ دشمن بنا دیا، اب پھر تو نے دوست بنا لیا۔ رب کی بارگاہ سے پیغام آیا، اے اللہ میرے پیغمبر مجھے اس کی یہ ادا پسند آئی کہ جو زمین کے اوپر رہ کر کے میرے بندوں پہ رحم کرے گا۔ میں پروردگار ہوں، میں رب العالمین ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں، مجھے میری رحمت کی قسم جو میرے بندوں پہ رحم کرے گا میں میدان محشر میں اس پہ بھی رحم کروں گا، اور جو بندوں پہ رحم کرے مجھے یہ گوارا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بندے کو جہنم میں چلاؤں اور اپنا دشمن بنا دوں، یہ مجھے گوارا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے گویا کہ میرے بندوں پہ رحم کیا ہے، میں نے اس پہ رحم کیا، اسے دشمنی سے نکال کے پھر دوستی میں شامل کر دیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرات یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو رب سے ڈرتے ہیں، اللہ انہیں اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، اور جو قرب جنہیں حاصل ہو جاتا ہے وہی ولی کامل ہوتے ہیں۔ انہیں نہ تو دنیا کا خوف ہوتا ہے، نہ دنیا کی چیزوں کا خوف ہوتا ہے، نہ انہیں قبر کا خوف ہوتا ہے، نہ انہیں حشر کا خوف ہوتا ہے۔ بس رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو بولنے میں مجھ سے غلطیاں اپنے محبوب کے وسیلے سے معاف فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، المشرق اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔